الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس کو نشر کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو وہ اللہ اور اس کے
اگر وہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دیتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان لوگوں کی طرف لوٹا دیتے جو مختلف امور کے ذمہ دار ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات کی تفتیش کریں اور اس کا نتیجہ نکالیں، وہ اس کے بارے میں ضرور پتہ چلا لیتے۔ اور اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرنے لگتے، مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ۔ صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں کے اوپر جو مختلف حالات یا مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں، ہر کیفیت اور ہر طرح کے حالات وہ ایک الگ طرح کا امتحان ہوتے ہیں، اور کوئی ایسے حالات نہیں ہیں چاہے وہ بدتر سے بدترین حالات ہوں یا اچھے سے اچھے حالات ہوں، کوئی حالت اور کوئی کیفیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کے بارے میں رہنمائی نہ فرمائی۔ ہر طرح کے حالات کے بارے میں رہنمائی موجود ہے، اور خاص طور پر وہ حالات جب جنگ کی کیفیت بنی ہوئی ہو اور جنگ کے موقع پر مختلف قسم کی خبریں آتی ہیں اور ایک ہیجان خیز ماحول ہوتا ہے اور پورے معاشرے میں ایک ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، ہر شخص جو ہے وہ خبر کا متلاشی ہوتا ہے۔ ایسے میں کہیں سے بھی کوئی خبر آتی ہے، چاہے وہ امن کی خبر ہو چاہے وہ خوف کی خبر ہو۔ امن کی خبر کا مطلب یہ کہ خبر ایسی ہو کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، یا پھر خوف کی خبر جس سے مراد یہ ہے کہ ایسی خبر ہو کہ جس میں بتایا گیا ہو کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ دونوں صورتوں میں جو بھی کوئی خبر آتی ہے، اذاعوا بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے اندر کیفیت اس وقت ہوئی، خاص طور پر جب غزوہ احد ہو چکا تھا، اور غزوہ احد کے بعد غزوہ احزاب تک یہ تقریباً 2 سال ایسے گزرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قسم کی مہمات بھیجتے تھے، مختلف قسم کے سریے اور مہمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرماتے تھے، اور ان کے بارے میں ہر وقت اس طرح کی خبریں آتی رہتی تھی۔ کبھی مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، کبھی یہ کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے، اور معاشرے میں اس طرح کی افواہیں پھیلتی رہی۔ اور یہ غزوہ احد کے بعد کا جو زمانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، اس میں یہ بہت ہی زیادہ افواہیں پھیلائی، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ احد کے میدان میں مسلمانوں کو ایک طرح کی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد اس بات کا کفار مکہ کو بھی اندازہ تھا
کہ وہ غزوہ احد میں کوئی فتح حاصل نہیں کر سکے، ان کو اس بات کا پورا احساس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ نکلے وہاں سے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہمیں فتح ہوئی ہے یا شکست ہوئی۔ تو فتح ہوتی ہے جب کسی دشمن کا کوئی علاقہ فتح کیا جاتا ہے، یا فتح اس وقت ہوتی ہے جب دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، یا فتح اس وقت ہوتی ہے جب کوئی جو آپ میدان میں کھڑے ہوں اور دشمن آپ کا وہ آپ کے مقابلے سے دست بردار ہو جائے، اس کو فتح کہتے ہیں۔ جبکہ ایسی کیفیت غزوہ احد میں تو نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کو تھوڑا سا ان کی فتح جو ہے وہ سیبوٹاج ہوئی، ان کی فتح شکست میں نہیں بدلی، ان کی فتح میں کچھ رکاوٹ پڑی۔ وہ اس لیے پڑی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی، لیکن شکست نہیں ہوئی۔ شکست اس لیے نہیں ہوئی کہ میدان چھوڑ کے بھی وہ بھاگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی میدان میں موجود تھے، اور پھر کوئی علاقہ ایسا نہیں جو انہوں نے فتح کیا ہو، اور وہ واپس جا رہے تھے تو ان کو بھی خیال آیا کہ ہم نے تو فتح حاصل نہیں کی، ہم تو کچھ کر کے آتے تو پھر فتح ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جا کے جو مدینہ سے کچھ 6 میل کے فاصلے پر باہر جو ہے وہ ایک جگہ آتی ہے جس کو حمراء الاسد کہتے ہیں، تو حمراء الاسد میں جا کے انہوں نے پڑاؤ کیا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم واپس دوبارہ حملہ کرتے ہیں، اور حملہ کر کے باقاعدہ اپنی فتح کو یقینی بنا کے پھر جائیں گے۔ ابھی انہوں نے یہ طے کیا تھا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے آ کے بتا دیا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، تو جبریل نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، لہذا وہ کفار وہاں پہ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دوبارہ تیاری کی بات کی، سب تیار ہو گئے۔ لوگوں نے تو ان کا خیال تھا کہ یہ خبر ملے گی کہ وہ دوبارہ جمع ہو رہے ہیں تو مسلمان جو ہیں وہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ان کے حوصلے اور بڑھ گئے کہ چلیں ہمیں جو تھوڑی بہت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے اس کے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے شکست دی ہے، بہرحال وہ وہاں سے بھاگ گئے اور انہیں کو فرار ہونا پڑا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں اس کے بعد سے لے کر افواہوں کا ایک بڑا بازار گرم ہوا، اور یہ تقریباً 1.5-2 سال اسی سلسلے میں رہے کہ افواہیں اڑتی تھیں، آتی تھیں، اور لوگ اس پر پھیلا دیتے تھے، اور کچھ نہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتا تھا اور وہ پھیلاتا رہتا تھا۔ اس سے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ افراتفری پیدا ہوتی، بہت زیادہ خوف پیدا ہوتا، اور جنگ کی صورت میں کیا کرنا چاہیے یا افواہوں کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، افواہوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے یہ آیت نمبر 83 ہے سورہ نساء کی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ کریم نے واضح احکام دیے کہ دیکھیں، ایک تو ویسے عام طور پر بھی کوئی بھی بات آپ کو ملے تو ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ اللہ اکبر، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی بات کے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ قرآن کا واضح حکم ہے سورہ حجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی خبر کوئی فاسق لے کے آئے، چاہے کوئی فاسق لے کے آئے، چاہے کوئی مومن لے کے آئے، خبر کوئی بھی ہو، فتبینوا، اس کی پہلے تحقیق کر۔ ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو،
اور پھر بعد میں تم پچھتاتے پھرو کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، کہ ہم نے تو یہ نہیں کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا ہر بات کی تحقیق کر لینی چاہیے، اور تحقیق کیے بغیر کوئی بات آگے نہیں کرنی چاہیے۔ جو بات تحقیق کے بغیر آگے کی جاتی ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے، یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے، اور اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ اکبر، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جتنے بھی جھوٹے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ جھوٹے کب بنتے ہیں؟ کون جھوٹا بنتا ہے؟ کس کو جھوٹا کہا گیا ہے؟ یعنی ہم یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، آیت کا ٹکڑا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آیا اللہ اکبر کہ یہ جھوٹے اللہ نخواستہ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کبھی یہ فکر نہیں لاحق ہوئی کہ یہ کہیں ہمارے اوپر تو نہیں یہ آیت صادق آ رہی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ جھوٹ اور سچ کس طرح کسی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچ ہے، ان الصدق یہدی الی البر، جب کوئی سچ بولتا ہے تو سچ ہمیشہ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، سچ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو نیکی ہے وہ ہمیشہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدِقُ، کوئی آدمی سچ بولتا ہے۔ اب سن لیجئے کیسے کوئی جھوٹا بنتا ہے اور کیسے کوئی سچا بنتا ہے۔ کوئی شخص سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی بولتا رہتا ہے، حتی یکون صدیقا، یا فرمایا حتی یکتب صدیقا، یہاں کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہے ہی سچا۔ اور وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جبکہ جو جھوٹ ہے یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سچ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے اور جھوٹ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو برائی ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے جھوٹ، حَتَّى يُكْتَبُ كَاذِبًا، یہاں تک کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہے ہی جھوٹا۔ اب اندازہ کیجئے، ہر سنی سنائی بات کو آگے بھیج لینا یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور کوئی شخص جھوٹ اس طرح کے بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے لعنت اللہ علی الکاذبین کن لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معاف فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی بھی افواہیں پھیلائی گئی، افواہ ہر اس خبر کو کہا جاتا ہے جو غیر مصدقہ ہو، بغیر تصدیق کے، یعنی افواہ سچی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ افواہ ہوتی ہمیشہ جھوٹی۔ افواہ ہے، آپ نے بغیر تحقیق کے خبر پھیلا دی، وہ ہو سکتا ہے بعد میں سچی نکل آئے، لیکن ہر وہ خبر جب آپ بغیر تصدیق کے پھیلائیں گے تو وہ افواہ ہوگی۔ اور افواہ کے بارے میں اور ایسے خواہ کس کوئی چیز جو ہے وہ پھیلا دینے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے، اور قرآن نے بھی منع، اس کو پھیلانا نہیں۔ اور لوگ پھیلا دیتے ہیں، جب بھی کوئی خبر آتی ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چھوٹی چھوٹی افواہیں پھیلی یہ تو بہت ساری ہیں، مختلف قسم کی جو جنگی مہمات ہیں ان کے بارے میں خبریں آتی رہتی تھیں۔ تو چند بڑی افواہیں جنہوں نے بہت بڑا ایک پورے معاشرے کے اوپر اثر ڈالا، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو افواہ وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بہتان لگا تھا۔ اب وہ کس قدر پھیلی، ایک مہینہ تک
صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سارے اہل ایمان انتہائی کرم کی حالت میں رہے. پھر اللہ کو آسمان سے گواہی دینی پڑی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، وگرنہ وہ تو افواہ پھیل رہی تھی اور مسلمان بھی اس سے متاثر ہو رہے تھے، اور آگے سے آگے بات چلتی جا رہی تھی، اور وہ رکی تب جب اللہ نے سورہ نور میں 11 آیات نازل فرمائی، اور تب جا کے رکی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کے بارے میں بھی لوگ مختلف مواقع پر مختلف افواہیں پھیلاتے رہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں لڑائی لڑ رہے تھے، وہ ایسے ہی کسی نے افواہ پھیلا دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اور اس پر پھر صحابہ کرام کے اوپر اتنا برا اثر پڑا اس بات کا کہ بعض لوگوں نے میدان چھوڑ دیا، بعض لوگوں نے اپنی تلواریں پھینک دی کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حالات ایسے ہی تھے کہ کسی شخص کا لڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اب تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اب پیچھے ہمارے پاس کیا رہ گیا، لڑنے کا جواز ہی کوئی نہیں رہ گیا. تو ایک دم وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سعد نامی صحابہ کے درمیان میں آپ تشریف لا رہے ہیں. تو میں نے وہ دیکھا تو ایک دم ہمارے حوصلے بڑھ گئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پتا چلا کہ وہ خبر، وہ جو افواہ ہے وہ جھوٹی ہے، وہ خواہ کسی نے پھیلائی ہے اور مسلمانوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے پھیلائی ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے دیکھا تو ایک دم مسلمانوں کے اندر پھر سے حوصلہ آ گیا، پھر سے طاقت آ گئی. اور اگر یہ خبر پھیلتی رہتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نظر نہ آتے، کسی اور وجہ سے نظر نہ آتے، تو آپ اندازہ کیجئے اس کا نتیجہ کیا نکلتا. اللہ حاضر القیاس جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، ایک ایلچی بنا کر، سفیر بنا کر بھیجا تھا. یعنی مکے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا، روک دیا. وہاں پہ گفت و شنید ہوتی رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کے بھیجا. انہوں نے روک بھی لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ سفیر کو روکنا ہر دور میں سفیر کو تحفظ حاصل رہا ہے، صرف اسلام میں نہیں، ہر دور میں، ہر قانون میں جو کسی ملک کا سفیر ہوتا ہے یا کسی قوم کا سفیر ہوتا ہے اس کو تحفظ حاصل ہوتا ہے. تو اس کو وہ چاہے جنگ ہو چاہے امن ہو، وہ قوم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو وہاں تو تھا ہی امن، لڑائی ہو ہی نہیں رہی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے روک لیا. پہلا غلط کام یہ کیا کہ ان کو روک لیا، اور دوسرا یہ کام کیا افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے. آپ اندازہ کریں اس افواہ کا کیا اثر ہوا. وہ افواہ پھیلتی پھیلتی وہ حدیبیہ میں، مکے میں پھیلی، پھر حدیبیہ میں پہنچ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ سے چلے تھے، لڑائی کے ارادے سے نہیں چلے تھے، صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے. اور آپ نے منع کیا تھا سب کو کہ کوئی ہتھیار ساتھ لے کے نہ چلے سوائے اس ایک تلوار کے جو عربوں کے لباس کا حصہ ہوتا. تو بس اپنی اپنی تلوار ساتھ ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ، کوئی ہتھیار نہ ہو. ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے. لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواہ پھیلی آپ کی شہادت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی. آپ نے 1400 صحابہ کرام سے یہ بیعت لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں. اندازہ کریں اس افواہ کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوا، کتنا بڑا اثر ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 لوگوں کو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کٹوانے کا عزم کر لیا.
کہ یہ 1400 اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے جب تک عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ اندازہ کیجئے کتنا بڑا اثر، اور تھی افواہ، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو افواہ، اور یہ بیعت اتنی، کیونکہ سب لوگ، یہ تو ایک طرح کی موت کی بیعت تھی نا، لڑنے تو آئے نہیں تھے، ہتھیار تھے نہیں، ایک ایک تلوار تھی۔ اب اگر لڑائی ہوتی تو بظاہر یہی تھا کہ شہادتیں ہونی تھی، لہذا ہر شخص نے جب اس پر بیعت کرتا گیا، میں بھی راضی ہوں، میں بھی راضی ہوں، سب نے بیعت کر لی۔ اور یہ اس قدر اہم اور اس قدر فضیلت والی بیعت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ عثمان کا خیال رہا ہے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ آپ کی اہلیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا تھا کہ عثمان، تم اپنی اہلیہ یعنی میری صاحبزادی کی عیادت کرو، ادھر بیٹھے رہو، تمہیں بدر والوں کا سا اجر بھی ملے گا اور تمہیں مال غنیمت میں حصہ بھی ملے گا۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہیں گئے، اور نہ جانے کے باوجود جو اصحاب بدر کی فہرست ہے جو امام بخاری نے فہرست دی ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام درج کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان کا بڑا خیال ہے کہ اتنی وہ چاہے عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیٹھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہے کہ عثمان ہوتا تو وہ بھی بیعت کرتا، اس فضیلت والی بیعت کا حصہ وہ بھی بنتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باقی سب سے بیعت لے لی تو آپ نے اپنے ہی ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور یوں اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور بیعت کے وہی الفاظ دہرائے اور فرمایا ہادی لعثمان، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، یعنی گویا عثمان بھی محروم نہ رہے۔ اندازہ کیجئے ایک نقشہ ہی بدل چلا تھا، پورا نقشہ ہی بدل چلا تھا اس ایک افواہ کی وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ ایک افواہ نے اتنا بڑا امپیکٹ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو کٹوانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اکبر علی ھذا القیاس۔ وہ موقع بھی دیکھ لیجئے، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار ہونے کی خبر آ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد حضرت زبیر بن عوام، ان کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کی خبر ہے۔ وہ فوراً اپنے گھوڑے پہ بیٹھے، فوراً نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے پھرے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو پھر جا کے ان کے قرار آیا ان کو، وگرنہ وہ اس دن طے کر کے نکلے تھے کہ مجھے جو کافر ملے گا میں اس کو تہہ دیگ کر دوں گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کی خبر آئی تھی۔ تو یہ بھی افواہ تھی، تو جتنی افواہیں پھیلائی گئیں، جب جہاں جہاں جس طرح کی افواہیں پھیلائی گئیں، انہوں نے بہت برے اثرات مرتب کیے ہیں، چاہے وہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تھا۔ تو کیا کہیں گے آپ آج کے دور کے بارے میں، جو ہے ہی جھوٹ کا دور، جو ہے ہی دھوکے کا دور؟ تو آج کے دور میں جو افواہ پھیلے گی، ہر شخص، معاملہ تھوڑا سا گرم ہے، انڈیا اور پاکستان کی دونوں فوجیں بارڈروں پہ ہیں، لیکن آپ فیس بک پہ دیکھیں تو روز جنگ ہو رہی، سوشل میڈیا نے تو جنگ کروا دی، ان کے اتنے طیارے آئے، پاکستان کی فوج نے وہ طیارے گرا دیے، بھگا دیے، اتنے مار دیے، اتنے ہو گئے، وہ سارے روز جنگ ہو رہی، اور کوئی نہیں دیکھ رہا کہ خبر لینی کس سے ہے، کس نے بتایا، کون بتا رہی، خبر آ کہاں سے رہی، سورس کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ معاملہ ذمہ دار لوگوں کے لیے چھوڑ دے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جن کے ہاتھ میں امور ہے،
ان کو جا کے پوچھو کیا ہوا ہے، خبر ان سے لو۔ جس معاملے کی خبر ہے، محکمہ داخلہ کی خبر ہے، تو وزیر داخلہ سے لے، یا کوئی بھی جو داخلہ محکمے کا جو بڑا سیکرٹری داخلہ دے، یا کوئی بڑا افسر جو ہے وہ آپ کو داخلہ کی خبر دے، اس پر اعتبار کریں۔ وہ چاہے جھوٹ بولتا ہے چاہے سچ بولتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو آج ہم معاملہ ان پر چھوڑ دیتے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، اولو الامر ہیں، ان پر چھوڑ دیں۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ جو لوگ جن کا کام یہ ہے کہ معاملات کی تفتیش کریں، جن کا معاملے کی تحقیق کرنا ذمہ داری یہ ہے کہ معاملے کی تحقیق کریں، وہ لوگ آپ کو بتائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی خبر خارجہ کی ہے تو محکمہ خارجہ خبر دے، سیکرٹری خارجہ خبر دے، یا آپ کو کوئی وزیر خارجہ خبر دے، یا آپ کو کوئی فوج کا کوئی افسر خبر دے، تو پھر اس خبر کو مانو۔ وگرنہ اگر تم اس طرح ایک دوسرے کی خبروں کو مان کر آگے پھیلاتے رہو گے تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ کتنے خراب؟ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، صحابہ کو کہا جا رہا کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ افواہ سازی اتنا خطرناک کام ہے، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم سارے کے سارے شیطان کی پیروی میں ہو جاتے، الا قلیلا، بہت تھوڑے لوگ تم میں سے بچتے۔ یعنی یہ اس قدر خوفناک کام ہے، ہر سنی سنائی خبر جو ہے وہ آگے پہنچا دینا۔ تو جو ہر سنی سنائی خبر پہنچانے والا وہ جھوٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کے اندر جتنی سزائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، اس میں سے ایک سزا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دکھائی گئی کہ ایک آدمی وہ سیدھا چت لیٹا ہوا ہے، اپنی گدی کے بال یوں لیٹا ہوا، اور فرشتہ اس کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بہت بڑا لوہے کا کنڈا، اور وہ اس لوہے کے کنڈے سے اس کی باچھوں میں ڈالتا ہے ایک طرف سے، اور اس کو اتنا کھینچتا ہے کہ اس کی باچھ جو ہے وہ اس کی گدی تک آ جاتی ہے۔ پھر وہ وہی کنڈا اس کے نتھنے میں ڈالتا ہے، پھر نتھنے کو اتنا کھینچتا ہے کہ وہ اس کی گدی تک آ جاتا ہے، پھر وہ اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے اور اس کی آنکھ کو اتنا کھینچتا ہے کہ اس کی گدی تک آ جاتا ہے۔ جب وہ یہ سارا کام کرتا ہے ایک طرف کر کے، پھر وہ فرشتہ دوسری طرف آ جاتا ہے اور دوسری طرف سے اسی طرح کھینچنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسری طرف سے اس کی باچھیں بھی، اس کا نتھنا بھی، اس کی آنکھ بھی وہ دوسری طرف سے کھینچ کے گدی تک لاتا ہے۔ اتنی دیر میں دوسری طرف والا صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسری طرف آ جاتا ہے، اسی طرح اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا فَإِنَّهُ الرَّجُلُ، یہ وہ آدمی ہے یغدو من بیتہ، یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، فَيَكْذِبُ الْكَذْبَ، چھوٹا سا جھوٹ بولتا ہے، چھوٹی سی بات، کذبہ، چھوٹی سی بات کرتا ہے، چھوٹا سا بات، چھوٹی سی وہ بات جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ وہ آدمی ہے جس کی باچھیں، نتھنے اور آنکھیں جو ہیں وہ چیری جا رہی ہیں، یہ اتنا بڑا جرم اس نے کیا ہے۔ فرمایا گھر سے نکلتا ہے، چھوٹا سا جھوٹ بولتا ہے، حتی تبلغ الآفاق، لوگ وہ چھوٹا سا جھوٹ فوراً وائرل ہوتا ہے اور وہ سارے آسمان کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے، یعنی دنیا کے کناروں تک وہ پہنچ جاتا ہے، چھوٹا سا جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس دور میں تو فوری طور پر منٹوں سیکنڈوں میں کوئی چیز جو ہے آفاق تک نہیں پہنچتی تھی، آج آفاق تک پہنچتی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات وہ سوشل میڈیا پہ آتی اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ وائرل ہو جاتی ہے، یہ ہے تبلغ الآفاق۔
کہ چھوٹی سی بات کی اور وہ آفاق تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی وعید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو اس طرح سے عذاب ہوتے دیکھا، تمثیلی انداز۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سچ اور سچی بات کرنے اور سچی بات اور تحقیق کیے بغیر بات نہ کرنے کا جو حکم دیا ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ، تم میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اچھی بات اگر آتی ہے تو کرے، اچھی بات سوشل میڈیا پہ کر سکتا ہے تو لکھے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر اپنا منہ بند رکھے، خاموشی من صمت نجا، خاموشی بھی اتنا بڑا اجر کا کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے خاموشی اختیار کی وہ بھی نجات پا گیا۔ افواہوں کے دور میں، جھوٹ کے دور میں، دھوکے کے دور میں بولنے سے بہتر ہے آدمی نہ بولے، اور نہ بولنے سے بہتر ہے کہ انسان اچھی بات کہے، اچھی بات اگر آتی ہے تو انسان کرے، سچی بات کا اگر علم ہے تو انسان کرے، وگرنہ انسان خاموش رہے۔ کوئی ضروری ہے سوشل میڈیا کے اوپر روز کوئی نہ کوئی سٹیٹس لگانا، کوئی روز کوئی نہ کوئی بات لکھنی؟ پتہ ہے چاہے نہیں ہے، ہر سنی سنائی بات، اللہ اکبر۔ ابھی مجھے اشرف بتا رہا تھا کہ میں گاؤں گیا ہوں تو ہمارے گاؤں والے تو سخت خوفزدہ تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جنگ ہو رہی ہے اور جنگ شروع ہو چکی ہے، اتنے ان کے مر گئے، اتنے ہمارے مر گئے، اتنے جہاز ان کے، اتنے جہاز، یعنی یہ ساری خبریں جو سوشل میڈیا کے اوپر پھیلتی ہیں یہ خبر بن کر، یہ افواہیں ہیں، یہ خبر بن کر یہ پورے ملک کے اندر پھیلتی ہیں، اور یہ پھیل کر پھر پورے ملک کے اندر بے چینی پھیلاتی ہیں، اللہ اکبر۔ لہذا کبھی بھی ایسی بات جس کے اندر ذرا سا بھی شک ہو، کبھی اس کے اوپر نہ اعتبار کریں، نہ اس کو آگے پھیلائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک میں مبتلا کرتی ہے وہ چھوڑ دے، صرف اس بات کی طرف جائیں جس میں کوئی شک نہ ہو۔ کیوں؟ فإن الصدق طمأنینہ، جو سچ ہے نا، سچ، اس کے اوپر اطمینان ہوتا ہے، وہ معاشرے کے اندر اطمینان پھیلاتا ہے، اور والکذب، اور جو جھوٹ ہے، ریبہ، ان الکذب ریبہ، جو جھوٹ ہوتا ہے وہ بے قراری پیدا کرتا ہے، وہ بے چینی پیدا کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ نے اگر ہتھیار دے ہی دیا ہے، ٹول دے ہی دیا ہے، تو ہم اس کے ذریعے سے بے چینی اور بے قراری نہ پھیلائیں، ہم اس کے ذریعے سے اطمینان پھیلائیں۔ اگر ممکن ہو تو سچی بات کریں، وگرنہ چپ کر کے خاموش بیٹھے رہیں، انشاءاللہ پھر خاموشی کا بھی اجر ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔